ناظرین، جیسے 10 اور 11 مئی کی رات پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی، ویسے ہی 11 اور 12 اکتوبر یعنی کہ گزشتہ شب بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھانے اور اس کی پراکسی کا کردار نبھانے والے افغانستان کے لیے بھیانک ثابت ہوئی۔ کل رات پاک فوج افغانستان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ کابل کی جانب سے کی جانے والی اشتعال انگیزی اور دراندازی کا پاکستان نے ایسا مؤثر، منہ توڑ اور کرارا جواب دیا کہ افغان طالبان نہ صرف اپنی چوکیاں اور چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے بلکہ پاکستان آرمی کے سامنے سرنڈر بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو ایسے ہی جب تک پاکستان کی جانب سے افغان حکام کو زبانی کلامی سمجھایا جاتا رہا، وہ اسے ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے رہے، لیکن جب ان کی جانب سے کھلم کھلا اعلان جنگ کیا گیا اور پاکستانی پوسٹوں پر حملہ ہوا تو پاک فوج نے افغانوں کا ایسا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا کہ افغانستان کی طرف سے سیز فائر کی درخواست کی گئی، جسے پاکستان نے صاف اور دو ٹوک لفظوں میں مسترد کر دیا۔ پاکستان نے افغان حکام کو بتا دیا، یہ جنگ شروع آپ نے کی تھی لیکن اب اسے ختم ہم کریں گے۔ پاکستان نے افغان فوجیوں کے ہتھیار ڈالنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی، جس نے نہ صرف افغانستان بلکہ بھارت میں بھی ماتم برپا کر دیا۔ پاکستان نے افغانستان کے کن علاقوں پر حملہ کیا، کن چوکیوں پر قبضہ کیا گیا، افغان طالبان کن چیک پوسٹوں کو چھوڑ کر فرار ہوئے، کن علاقوں میں افغان طالبان نے پاکستان آرمی کے سامنے ہتھیار ڈالے، رات بھر کیا کچھ ہوتا رہا، افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کیسے پریس کانفرنس میں پاکستان سے مذاکرات اور سیز فائر کی بھیک مانگتے رہے، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر دشمن کی نہ صرف متعدد چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نیست و نابود کرنے کی اطلاعات ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی اس حالیہ کشیدگی میں سب سے اہم اور سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ یہ صرف سرحدی جھڑپیں نہیں، اکثر لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی سرحدی جھڑپیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جنگ جو ہے صرف دہشت گردوں کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی ہے۔ افغان حکومت نے انڈیا کی ہلہ شیری اور اسیرباد کے بعد پاکستان کے خلاف جنگ تو چھیڑی، طریقہ کار اور حکمت عملی بھی وہی اختیار کی جیسے بھارت نے پہلے پاکستان پر حملہ کیا، اور جب پاکستان کے جواب کو برداشت نہ کر سکا تو سیز فائر پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایسے ہی افغان طالبان کا پلان تھا کہ ایک طرف بارڈر پر فورسز پاکستان آرمی کو فائرنگ کر کے انگیز کریں اور دوسری طرف سے خود کش بمبار پاکستان میں گھسنے میں کامیاب ہو جائیں جو مختلف شہروں میں حملے کریں، لیکن پاکستان نے ان کی ساری منصوبہ سازی کو تلپٹ کر دیا۔ رات بھر پاک افغان سرحد دھماکوں اور گولیوں کی تڑاہٹ سے گونجتی رہی۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے متعدد ویڈیوز جاری کی۔ ان ویڈیوز کے اندر افغانستان کی مختلف چیک پوسٹیں، ان کے بڑے کمانڈ یونٹس اور یہاں تک کہ مختلف قلعے تمام زمین بوس ہوتے ہوئے دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ کہ شعلوں میں لپٹی ہوئی ان کی چیک پوسٹ بتا رہی ہیں کہ شاید اب افغانوں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہو۔ ایک ویڈیو میں قبضہ کی جانے والی افغان چیک پوسٹ کے اندرونی مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جس میں افغان فوج کے یونیفارم اور چھوڑے گئے ہتھیار بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاکستان آرمی کے بروقت ایکشن سے افغانستان کی متعدد بارڈر پوسٹیں تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں درجنوں افغان فوجی اور خارج ہلاک ہو گئے، جبکہ طالبان متعدد لاشیں اور پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خارجیوں کی مدد کرنے والی اور پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والی افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے جن علاقوں میں افغان چوکیوں کے اینٹ سے اینٹ بجائے، ان میں برامچا سیکٹر میں افغانی شہیدان پوسٹ تباہ کر دی، جبکہ پاکستانی فورسز نے خرلاچی سیکٹر میں افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ قرم ایجنسی میں بھی افغان فورسز کی چوکی تباہ کی گئی، جبکہ افغان جنڈو سر پوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کو خارجیوں اور افغان فورسز کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی ملی۔ مؤثر فائر سے کھچر فورٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ کھچر فورٹ فتنۃ الخوارج کا مرکز تھا۔ مؤثر فائر سے لیوبند قلعہ عبدل سیکٹر میں افغانی پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ کنڑ میں بھی افغان پوسٹ تباہ کی گئی، جس کے بعد افغان فوجی پوسٹ پر لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب سٹرائک کی اور اسے مکمل تباہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا حملہ تھا جس میں درجنوں طالبان فوجیوں یعنی افغان ریگولر آرمی اور کالعدم TTP کے دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کل رات پاکستان نے افغانستان اور اس کے سرپرست انڈیا پر واضح کر دیا کہ ہمارے پاس تمام انٹیلیجنس اطلاعات اور معلومات موجود تھیں کہ دشمن کو کہاں کہاں سے دبوچنا ہے۔ اگر ہماری امن پسندی اور صبر و تحمل کو کوئی کمزوری سمجھ رہا تھا تو اب اس کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔
صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان آرمی نے طالبان فورسز کے دورانی کیمپ پر کامیاب سٹرائک کی اور کیمپ کو مکمل تباہ کر دیا۔ درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ دورانی کیمپ 2 کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ صرف اس ایک کیمپ پر 50 سے زائد طالبان اور خارج کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کی گئی جوابی کارروائی کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ صرف ایک کیمپ پر ہی تقریباً 50 سے زائد افغان فوجی اور فتنہ خوارج یعنی TTP کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا۔ یہ دورانی کیمپ 2 وہی کیمپ ہے جو دہشت گردوں کو افغانستان سے پاکستان میں گھسنے کے لیے لانچنگ پیڈ کا کام دیتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کرم، نشکی اور چاگی سمیت کئی علاقوں میں پاکستان نے افغانستان کی جارحیت کو ناکام بناتے ہوئے انڈین پراکسی کو سبق سکھایا۔ پاکستان نے اس جوابی ایکشن میں صرف آرٹلری، ٹینکوں، ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا ہی استعمال نہیں کیا بلکہ داعش اور خارجی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی وسائل اور ڈرونز کا بھی استعمال کیا۔ پاکستان نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم نے رد عمل میں صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں، ان کے تربیتی مراکز اور ان عناصر کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے حملہ کرنے میں پہل کی۔ دراصل یہ جنگ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان نہیں بلکہ افغانستان میں موجود بھارتی سرپرستی میں پنپنے والے دہشت گرد عناصر کے خلاف ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر کسی نے خوب جملہ لکھا کہ پاک فوج نے مئی میں سندور والوں کو اور اکتوبر میں تندور والوں کو سبق سکھایا۔ پاکستان کا جواب اتنا مؤثر اور شدید تھا کہ خود افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اعتراف کیا کہ حملے میں ان کے 19 فوجی مارے گئے ہیں۔ جب کسی ملک کا وزیر اطلاعات یا ترجمان اعتراف کر رہا ہو کہ اس کے 19 فوجی ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوئے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گراؤنڈ پر تباہی کی کیا صورتحال ہوگی۔ اب پاکستان نے اس جوابی ایکشن کے بعد افغان حکومت پر واضح کر دیا کہ یہ ہمارا نیو نارمل ہے۔ اگر سرحد پار دہشت گردی بند نہ کی تو اگلی بار اس سے زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ ابھی تو پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو میدان میں نہیں اتارا۔ جب یہ حال ہے کہ افغان فوجی چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ نکلے، اگر ایئر فورس بھی کود پڑی تو چوکیوں سے صرف افغان فوجی نہیں بلکہ کابل میں بیٹھی حکومت کو بھی بھاگنا پڑے گا۔ جہاں تک طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارت میں بیٹھ کر بیان دیا کہ پاکستان سوویت یونین اور امریکہ سے سبق سیکھے تو ان کے لیے صرف ایک عرض ہے کہ حضور پاکستان کو سوویت یونین اور امریکہ سے سبق سیکھنے کا مشورہ دینے سے پہلے آپ خود امریکہ اور روس سے پوچھ لیں کہ افغانستان میں ان کی شکست کی وجہ افغان طالبان اور مجاہدین تھے یا مارخور تھی۔ آپ کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی نہ ہو تو اپنے نئے دوست اور اتحادی بھارت سے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ مئی میں ان کی بھی ٹھیک ٹھاک دھلائی کی جا چکی ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ سرحدوں پر چھیڑی جانے والی جنگیں صرف گولیوں سے نہیں بلکہ بیانیے، حکمت عملی اور قومی وقار سے لڑی جاتی ہیں۔ گزشتہ رات پاکستان نے جو رد عمل دیا وہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ ایک پیغام ہے ان تمام قوتوں کے لیے جو پاکستان کی امن پسندی اور صبر کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ افغان طالبان، جنہیں کل تک برادر اسلامی حکومت کہا جاتا تھا، آج بھارت کے اشاروں پر پاکستان کے خلاف صف آرا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسا بھائی چارہ ہے جہاں آپ کی سرزمین پاکستان میں خون بہانے والوں کی پناہ گاہ بن جائے، اور جب جواب میں آپ کے کیمپ مٹی میں ملائے جائیں تو سیز فائر کی درخواست کی جائے۔ پاکستان نے اس کارروائی میں واضح کر دیا ہے کہ اب بیانیہ بدل چکا ہے۔ یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کے سہولت کاروں، ان کے سیاسی سرپرستوں اور اس پراکسی نظام کے خلاف ہے جو کابل میں بیٹھ کر دلی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا اعتراف، طالبان چوکیوں کی تباہی اور بھارتی میڈیا کا واویلا، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان کی خاموشی کو للکارنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان صرف مذمتی بیانات دے گا تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نئے پاکستان کی نئی پالیسی کو سمجھ لے کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان اب صرف دہشت گردی کی مذمت نہیں بلکہ مرمت بھی کرے گا۔